السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 6۔ ناظرین، ایپیسوڈ 5 میں آپ جان چکے ہیں کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر منگولوں سے جنگ کی تھی اور منگولوں کے سالار کتبوغا کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں کتبوغا کو قتل کر دیا تھا اور اس کا سر قاہرہ بھجوا دیا تھا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس کی یہ شجاعت و بہادری دیکھ کر مصر کی عوام نے اسے سلطان بنا دیا۔ مصر کی عوام سمجھتی تھی کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت ہی انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نپٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرمان روا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب الملک ظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک ظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا۔ ناظرین، مصر کا سلطان بنتے ہی سلطان رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہد حکومت میں جو مفاسد پیدا ہوئے تھے، چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، قحبہ خانوں اور قماربازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ ناظرین، تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکام اور رؤساء جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ انہی مسائل سے نپٹنے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام کے تمام سرداروں اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تأمل اس کی اطاعت قبول کر لی، اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں شام کا بھی سلطان بن گیا۔ ناظرین، شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ ناظرین، سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی امارت برقرار رکھی، لیکن ان پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور عین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ناظرین، ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا، وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، شام سے واپس مصر جانے کے بعد بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک عمومی طور پر مرکز کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا از سر نو استوار کیا جائے۔
اور سر دست اس کا مرکز قاہرہ میں ہی قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ جس کا نام ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ ناظرین، مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصبداروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ ناظرین، دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی جرأت مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ ناظرین، دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، عقدائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برکائی خان۔ جوچی کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برکائی خان دریائے دولگا کے علاقوں کے آس پاس کا حاکم بن گیا۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ چنگیز خان کے پوتے برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا، اس کی وجہ سے بہت سے منگول حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ ناظرین، اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برکائی خان جو وسیع سلطنت کا حکمران بن گیا تھا۔ ان حالات میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے نومسلم پوتے برکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی آنے والی ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔